بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لودھی آڈیو بکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وطر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد 3 رکعت پڑھتے۔ پہلی رکعت میں سبحان اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے اور کچھ حصہ چوکڑی مار کر بیٹھتے، ضعف کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ جب بستر پر تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے تو گھٹنوں کے بل اس کی طرف بڑھتے اور سونے سے پہلے وہیں 2 رکعتیں پڑھتے۔ ان میں سورہ زلزال اور سورہ تکاثر پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں سورہ کافرون کا ذکر ہے۔ وطر 1 سلام کے ساتھ موصولہ اور 2 سلاموں کے ساتھ مقصودہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ احناف کے نزدیک ایک ہی سلام سے پڑھیں گے کیونکہ حضور علیہ السلام نے 1 رکعت سے منع فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت، 3، 5 اور اسی طرح طاق رکعت کے ساتھ نماز کو وطر بنائے، حتیٰ کہ 11 رکعت پڑھتے۔ 13 رکعت کے بارے میں روایت میں اضطراب ہے۔ ایک غیر معروف حدیث میں 17 رکعتوں کا ذکر ہے۔ اور یہ رکعت جن کو ہم نے وطر کہا، یہ حضور علیہ السلام کی رات کی نماز تھی اور یہ تہجد ہیں۔ رات کو تہجد پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اس کی تفصیل وظائف کے بیان میں آئے گی۔ فضیلت میں اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہ 1 رکعت کے ساتھ وطر پڑھنا افضل ہے کیونکہ حضور علیہ السلام سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ ہمیشہ 1 رکعت کے ساتھ نماز کو وطر بناتے۔ بعض نے کہا کہ ملا کر پڑھنا افضل ہے کیونکہ یہ اختلاف کے شبے سے نکلنا ہے، خصوصاً جب امام پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے وہ آدمی بھی پڑھے گا جو صرف 1 رکعت کا قائل نہیں، مثلاً کوئی حنفی مقتدی ہو۔ اگر 3 رکعتیں اکٹھی پڑھے تو ان تمام کے ساتھ وطروں کی نیت کرے، اور اگر عشاء کی 2 سنتوں یا فرضوں کے بعد 1 رکعت پڑھے تو بھی وطر کی نیت کرے، اور یہ صحیح ہے کیونکہ وطر نماز کی شرط یہ ہے کہ وہ طاق رکعتیں ہوں اور غیر کو بھی طاق بنا کر پڑھے، جیسے پہلے گزر گیا۔ اس نماز نے فرض نماز کو وطر بنا دیا۔ احناف کے نزدیک 1 رکعت نماز نہیں ہوتی، اس لیے وطر 3 رکعت ہیں، نیز 5 یا 7 بھی نہیں ہیں۔ اور اگر عشاء کی نماز سے پہلے وطر پڑھے گا تو صحیح نہ ہوگا، یعنی فضیلت نہیں پائے گا، جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔ ورنہ 1 رکعت جب بھی پڑھے صحیح ہے۔ احناف کے نزدیک صحیح نہیں۔ عشاء سے پہلے اس لیے صحیح نہیں کہ لوگوں کے عملی اجماع کے خلاف ہے، نیز اس سے پہلے کوئی نماز نہیں جو اس کے ساتھ وطر بن سکے۔ اور اگر 3 وطروں کو الگ الگ کر کے پڑھے تو 2 رکعتوں کی نیت میں تعامل ہے، ان سے تہجد یا عشاء کی سنتوں کی نیت نہ کرے تو وہ وطر نہیں ہوں گے، اور اگر وطروں کی نیت کرے تو وہ ذاتی طور پر وطر نہیں۔ وطر تو اس کے بعد 1 رکعت ہے، لیکن زیادہ ظاہر بات یہی ہے کہ وطروں کی نیت کرے جس طرح اکٹھی پڑھے جانے والی 3 رکعتوں میں کرتا ہے۔ لیکن وطر کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ وہ ذاتی طور پر وطر ہو، دوسرا یہ کہ اسے بعد والی نماز سے ملا کر طاق کر لیا جائے۔ اس طرح 3 کا مجموعہ بھی وطر ہوگا اور ان میں سے 2 رکعتیں بھی وطر ہوں گی، البتہ ان کا وطر ہونا تیسری رکعت پر موقوف ہے۔ اگر اس کا پختہ ارادہ ہو کہ وہ ان 2 رکعتوں کو تیسری رکعت کے ذریعے وطر بنائے گا تو اسے ان 2 میں بھی وطروں کی نیت کرنی چاہیے، جبکہ تیسری رکعت ذاتی طور پر طاق یعنی وطر ہے اور غیر میں بھی مؤثر ہے، جبکہ 2 رکعتیں نہ تو دوسری نماز کو وطر بناتی ہیں اور نہ خود ذاتی طور پر وطر ہیں، بلکہ وہ دوسری نماز کے ذریعے وطر بنتی ہیں۔ وطر نماز کے آخر میں پڑھنے چاہیے، لہٰذا یہ تہجد کے بعد ہوں گے۔ تہجد کی فضیلت اور ان کے درمیان ترتیب وظائف کی ترتیب کے بیان میں آئے گی۔ چاشت کی نماز چاشت اور اس پر دوام اختیار کرنا نہایت اچھا اور باعث فضیلت عمل ہے۔ اس کی رکعات کی تعداد زیادہ سے زیادہ 8 ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز 8 رکعت پڑھی، انہیں نہایت طویل اور عمدہ کر کے پڑھا۔ یہ مقدار کسی دوسرے صحابی سے مروی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سلسلے میں یوں ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت 4 رکعت پڑھتے تھے اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا اضافہ فرماتے۔ انہوں نے زائد رکعات کی تعداد نہیں بتائی، یعنی آپ 4 رکعت ہمیشہ پڑھتے اور ان میں کمی نہیں کرتے تھے اور کبھی اضافہ بھی فرماتے۔ ایک خود حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 6 رکعت پڑھتے تھے۔ اس کے وقت کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقتوں میں 6 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جب سورج روشن ہو جاتا
اور بلند ہوتا تو آپ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ اور یہ دن کے وظائف میں سے دوسرے وظیفے کا آغاز ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ دوسرا یہ کہ جب سورج مشرق کی جانب آسمان کے چوتھے حصے میں پھسل جاتا تو آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، تو پہلی نماز 2 رکعتیں اس وقت پڑھتے جب سورج نصف نیزے کے قریب بلند ہوتا، اور دوسری نماز 4 رکعت اس وقت پڑھتے جب دن کا چوتھا حصہ گزر جاتا، یعنی عصر کی نماز کے مقابلے میں ہوتا، کیونکہ عصر کا وقت وہ ہے جب کون کا چوتھا حصہ باقی رہ جائے۔ ظہر کا وقت نصف دن سے شروع ہوتا ہے، چاشت کا وقت طلوع آفتاب اور زوال کے نصف میں ہوتا ہے، جیسا کہ عصر کا وقت زوال اور غروب کے نصف میں ہوتا ہے۔ یہ افضل وقت ہے، ورنہ سورج کے بلند ہونے سے زوال سے پہلے تک چاشت کا ہی وقت ہے۔ مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز یہ سنت موقدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے 6 رکعت منقول ہیں اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور کہا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ یتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، سے یہی مراد ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، ترجمہ، جو آدمی مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھے تو یہ ادابین اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے، اوابین۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جو شخص اپنے آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد جماعت میں روکے رکھے، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے لیے 2 محل بنائے کہ ان میں سے ہر محل 100 سال کی مسافت کا ہو، اور اس کے لیے ان دونوں کے درمیان درخت لگا دے کہ اگر زمین والے اس میں گھومیں تو سب کے لیے گنجائش ہو۔ باقی فضائل وظائف کے بیان میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری قسم وہ نوافل جو ہفتے کے دن رات بدلنے سے بار بار آتے ہیں۔ دنوں کے سلسلے میں ہم اتوار کے دن سے آغاز کرتے ہیں۔ اتوار کا دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو آدمی اتوار کے دن 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتح اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو آمن الرسول سے شروع ہوتا ہے ایک بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام عیسائی مردوں اور عورتوں کی تعداد کے مطابق نیکی لکھ دیتا ہے، اور اسے ایک نبی کے ثواب کے برابر ثواب ادا کرتا ہے۔ اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب لکھتا ہے، ہر رکعت کے بدلے 1000 رکعت لکھ دیتا ہے، اور اسے جنت میں ہر حرف کے بدلے خالص مشک کا ایک شہر عطا کرے گا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ، اتوار کے دن زیادہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ظاہر کرو، بے شک وہ پاک ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جو آدمی اتوار کے دن ظہر کے بعد فرضوں اور سنتوں کے بعد 4 رکعت پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتح اور تنزیل سجدہ پڑھے، دوسری میں سورہ فاتح اور سورہ ملک پڑھے، پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے، پھر کھڑا ہو اور دوسری 2 رکعتیں پڑھے، دونوں میں سورہ فاتح اور سورہ جمعہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی حاجت کو پورا کرے۔ سوموار کا دن حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص سوموار کے دن سورج بلند ہوتے وقت 2 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتح 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس 1 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 10 بار استغفار پڑھے اور 10 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ، جو شخص سوموار کے دن 12 رکعت یوں ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتح اور آیت الکرسی 1 بار پڑھے، فارغ ہونے کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 12 مرتبہ استغفار کرے، تو قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے، وہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا ثواب حاصل کرے، اسے سب سے پہلا ثواب 1000 جوڑوں کی صورت میں ملے گا، اور اسے تاج پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 1,00,000 فرشتے اس کا استقبال کریں گے، ہر فرشتے کے پاس ایک تحفہ ہوگا جو اسے پیش کریں گے، حتیٰ کہ وہ 1000 محلات پر جائے گا جو نور سے بنے ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے۔ منگل کا دن حضرت یزید رقاشی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو شخص منگل کے دن دوپہر کے بعد 10 رکعت پڑھے، دوسری حدیث میں ہے کہ سورج کے بلند ہوتے وقت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتح اور آیت الکرسی 1 بار اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور 70 دن تک اس کا
गुनाह नहीं लिखा जाता, और अगर वो 70 दिन से पहले पहले मर जाए तो शहादत का एजाज हासिल करेगा और उसके 70 सालों के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बुध का दिन हजरत अबू इदरीस खौलानी ने हजरत माज जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया। वो फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जो शख्स बुध के दिन सूरज के बुलंद होते वक्त 12 रकात पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी एक एक बार, जबकि सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह नास 3-3 बार पढ़े, तो अर्श के पास से एक मुनादी आवाज देता है, ए अल्लाह के बंदे, अस्सरनो अमल कर, तेरे साबका गुनाह बख्श दिए गए। अल्लाह ताला ने तुझसे अज़ाब कब्र, कब्र की तंगी और उसका अंधेरा उठा लिया, नीज तुझसे क़यामत की सख्तियों को भी उठा लिया, और उस दिन उसके लिए एक नबी के अमल के बराबर अमल ऊपर को जाएगा। जुमेरात का दिन हजरत अकरमा हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जो शख्स जुमेरात के दिन ज़ोहर और असर के दरमियान 2 रकातें इस तरह पढ़े कि पहली रकात में सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी 100 मरतबा, दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़े, 100 मरतबा बारगाह रिसालत में हदिया दरूद भेजे, तो अल्लाह ताला उसे रजब, शाबान और रमज़ान के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है, और उसके लिए बैतुल्लाह शरीफ का हज करने वाला जैसा सवाब होता है। और जिस कदर लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उन्होंने उसी पर भरोसा किया, उनकी तादाद के मुताबिक उसे नेकियां मिलती हैं। जुमअतुल मुबारक का दिन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। आपने फरमाया, तर्जुमा, जुमा का दिन मुकम्मल तौर पर नमाज के लिए है। जब सूरज के एक नेज़ा या उससे ज़्यादा बुलंद होने के वक्त कोई मोमिन उठ कर वज़ू करे और कामिल वज़ू करे, फिर चाश्त की 2 रकातें ईमान और सवाब की नीयत से पढ़े, तो अल्लाह ताला उसके लिए 2 नेकियां लिखता है और 100 गुनाह मिटाता है। और जो शख्स 4 रकात पढ़े तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में 400 दर्जात बुलंद करता है, और जो आदमी 8 रकात पढ़े अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में 800 दर्जात बुलंद करता है और उसके तमाम गुनाह बख्श देता है। और जो शख्स 12 रकात पढ़े अल्लाह ताला उसके लिए 2200 नेकियां लिखता है और उससे 2200 गुनाह मिटाता है और उसके लिए जन्नत में 2200 दर्जात बुलंद करता है। हज़रत नाफे हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। आपने फरमाया, तर्जुमा, जो शख्स जुमा के दिन जामे मस्जिद में दाखिल होकर 4 रकात जुमे की नमाज से पहले पढ़े, हर रकात में 1 बार सूरह फातिहा और 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, वो मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देखेगा या उसे दिखाया जाएगा। हफ्ते का दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स हफ्ते के दिन 4 रकात पढ़े, हर रकात में सूरह फातिहा 1 बार और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़े, फारिग होने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर हर्फ के बदले एक हज और उम्रे का सवाब लिख देता है, और उसके लिए हर हर्फ के बदले 1 साल के रोज़ों और क़याम लैल का सवाब लिखता है, और उसे हर हर्फ के बदले एक शहीद का सवाब अता फरमाता है, और वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के नीचे अंबिया कराम और शहदा के साथ होगा। रातें, इतवार की रात हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो इतवार की रात के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। आपने फरमाया, जो शख्स इतवार की रात 20 रकात पढ़े, हर रकात में सूरह फातिहा 1 बार और सूरह इखलास 50 मरतबा और सूरह फल्क व सूरह नास एक बार पढ़े, 100 मरतबा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए, 100 मरतबा बख्शिश मांगे, 100 मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजे, अपनी कुव्वत से बरात का ऐलान करके अल्लाह ताला की यहाँ पनाह ले, फिर कहे, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के चुने हुए और उसके बनाए हुए हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं। उसके लिए उन लोगों की तादाद के बराबर सवाब होगा जो अल्लाह ताला से औलाद की दुआ मांगते और जो अल्लाह ताला से औलाद नहीं मांगते, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अमन वाले लोगों के साथ उठाएगा, और अल्लाह ताला के ज़िम्मा करम पर वाजिब है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल करे। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।